آیت نمبر 17 سورہ لقمان، پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، صدق اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا لقمان رحمہ اللہ، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان میں سے پہلی 2 نصیحتوں کا تعلق عقائد کے ساتھ تھا۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، یا انسانوں میں سے کسی کا بھی کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہے یا اس سے بھی کوئی چھوٹا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے۔ اب تیسری نصیحت جو بیٹے کو کی وہ اصلاح عمل کے بارے میں تھی کہ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی نماز، اس کے تمام آداب اور اس کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کا لحاظ رکھ کے، ان کی رعایت رکھ کے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اب اعمال واجبہ تو بہت زیادہ ہیں، مگر ان تمام میں سے اہم ترین چیز نماز ہے، جو دوسرے اعمال کی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو آدمی صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اس کی برکت سے وہ بہت ساری بے حیائیوں اور گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے معاملات سے اس کی جو ہے وہ حفاظت کر دیتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اگر وہ درست نکلی تو باقی اعمال بھی درست نکل آئیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں معراج پہ بلا کر عطا کی، اور پھر یہ نماز صرف امت محمدیہ میں نہیں، پہلی تمام امتوں میں نماز تھی۔ جیسے دیکھیں کہ حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ عقائد کے بعد سب سے پہلی چیز ہے ہی نماز، جو ارکان اسلام ہیں، 5 ارکان مشہور۔ سب سے پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ نماز، اس کے بعد نماز کا حکم آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا۔ اور چوتھی نصیحت اصلاح خلق کے حوالے سے ہے کہ فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ اور یہ امت محمدیہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام ہی یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو۔ تو گویا اچھے کاموں کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بھائی اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو اچھے کام کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا۔ اگر کوئی انسان اپنی طاقت کے مطابق اچھے کاموں کا حکم نہیں کرتا، برے کاموں سے نہیں روکتا، اگر وہ خود بہت نیک اعمال بھی کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا حکم ہوا فرشتوں کو کہ اس کو ہلاک کیا جائے، تو فرشتوں نے کہا جی وہاں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے ایک لمحہ کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ ہر وقت آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو اس کو بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے بھی ہلاک کیا جائے۔
کہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی رہیں، میرے احکامات ٹوٹتے رہے، لیکن اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑا، تیوری بھی نہیں چڑھی، یعنی اس نے اس کو بالکل ناگوار بھی نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو تم میں سے کوئی برا کام دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ حکومت کا کام ہے، صاحب اقتدار بڑوں کا کام ہے، اور گھر کے جو سربراہ ہیں ان کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو فرمایا فبلسانہ ہی، اپنی زبان سے روکے۔ یہ عام رعایا کا کام ہے، ایک دوسرے کو زبان سے روکے۔ اور فرمایا ایسا بھی نہیں تو پھر فرمایا کہ دل سے برا سمجھے، کہ اگر ایک آدمی خود ماتحت ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو زبان سے بھی روک سکے، ظاہر ہے بڑے چھوٹوں کی بات کہاں مانتے ہیں، اور صاحب اقتدار لوگ جو ہے وہ عام لوگوں کی بات کہاں مانتے ہیں، تو ان کا جو برا فعل ہے اس کو دل میں برا سمجھے۔ اور فرمایا وذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو سمجھ لے کہ پھر وہ اپنے ایمان کے خیر منائے۔ اور پھر لازماً اگر کوئی آدمی اچھے کاموں کا حکم کرے گا، برے کاموں سے روکے گا، تو اس کے صلے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ آگے سے لوگ عداوت بھی رکھیں گے، مخالفت بھی کریں گے، اور اس کو تکلیف بھی پہنچائیں گے، اور اسی طرح اس کو نقصان بھی کریں گے۔ تو فرمایا پھر اس پہ صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنا یہ بڑے امور میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو صبر کر لیتا ہے تو یہ بڑا بہمت کام ہے، اس پہ بڑا اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، نماز پڑھو، صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے اعتبار سے اور مدد کے اعتبار سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا نا وامر بالمعروف، اور حکم کیجئے نیکی کا، وانہا اور روکیے عن المنکر برائی سے، ہر برا کام، واصبر اور صبر کیجئے علی ما اصابک ان تکلیفوں پر جو آپ کو پہنچے۔ کہ بیٹے سے کہا کہ اگر اللہ کے لیے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کریں آپ۔ ان ذالک، بے شک یہ، من عزم الامور، بڑے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصاعر خدک للناس، اب یہ پانچویں نصیحت ہے اور یہ آداب معاشرت سے اس کا تعلق ہے۔ تصاعر یہ سعار سے ہے، مشتاق، اصل میں یہ ایک بیماری ہے جو کہ اونٹوں کو لگ جاتی تھی، اور جس کی وجہ سے اونٹ کی گردن مڑ جاتی تھی، اس طرح، ایسے جس طرح کہ انسانوں کا لقوہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح وہ سعار جو ہے نا، اس کی وجہ سے جو اونٹ ہے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تصاعر خدک للناس، کہ اپنی جو ہے وہ یہ گردن ہے، جو اپنے رخسار ہیں ان کو لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہ کریں، یعنی لوگوں سے بات کرنی ہو تو ان کے سامنے متوجہ ہو کے بات کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ بات کی جا رہی ہے تو اس سے آپ نے ایسے رخ اپنا موڑ لیا ہے اور اس کی طرف رخ ہے ہی نہیں ہے، متکبرانہ انداز میں رخ ہی دوسری طرف پھیرا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ کسی کے ساتھ بھی بات کرنی ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو کے بات کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی کسی سے بات کرتے تھے چاہے بچہ کیوں نہ ہو تو مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، مکمل متوجہ ہو کے بات کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے جب کسی کی طرف مکمل متوجہ ہو کے بات کریں گے تو وہ انسان خوش بھی ہوگا، بات کا اثر بھی ہوگا، لیکن اگر اعراض کر کے منہ موڑ کے بات کریں گے تو ظاہر ہے یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر رب ذوالجلال کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ فرمایا نا اچھا معاملہ رکھا جائے، لوگوں کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ، اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے۔ فرمایا نا ولا تصاعر، اور آپ نہ موڑیے خدک للناس، اپنے رخساروں کو لوگوں سے، یعنی اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو لوگوں سے اس طرح ٹیڑھا کر کے بات نہ کریں، بلکہ رخ سیدھا کر کے لوگوں سے بات کریں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ چھٹی نصیحت ہے کہ فرمایا زمین میں اکڑ کے مت چلیں۔ اکڑ کے چلنا، متکبرانہ چال چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی تمہارے لیے پست بنایا ہے اور تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم اپنی حقیقت کو پہچانو اور متکبرانہ چال نہ چلو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر اور دوسروں پہ جو فخر کرنے والے ہیں، اترانے والے ہیں، شیخیاں مارنے والے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز بندہ بڑا پسند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ تکبر اور بڑائی یہ میری چادر ہے، جو اس کو پہننے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ذلیل کروں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا اور ہمیشہ لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا، قیامت تک جو ہے وہ لوگ لعنت ہی کریں گے اس کو۔ اور ایک اور مقام پہ وہ ایک فارسی کے شعر ہے، تواضع کنند ہوش مند گزی نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جو عقل مند ہیں وہ تواضع اور اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جس درخت پہ پھل ہو اس کی شاخ اور ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں تو جس کے اندر کچھ ہے تو معلوم ہے کہ اس میں عاجزی ہوگی، اس میں جو ہے وہ تکبر نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ولا تمشی، اور نہ چلیے فی الارض زمین پہ مراحہ اکڑ کر، کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتے، کل مختال، ہر اترانے والے، تکبر کرنے والے، فخور اور فخر کرنے والے کو، یعنی شیخیاں مارنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ وقصد فی مشیک، یہ 7ویں نصیحت ہے۔ 7ویں نصیحت یہ ہے، فرمایا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، بہت زیادہ دوڑ کے نہ چلو، یہ اس لیے انسانی وقار کے خلاف ہے۔ جامع صغیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ تیز چلنا مومن کی رونق کو ضائع کر دیتا ہے، اور اسی طرح بہت زیادہ تیز چلنے میں خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اور اسی طرح کسی دوسرے کو بھی نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی انسان تکبر اور غرور میں تیز بھاگتا ہے، اگر کوئی ضرورت کے مطابق تیز چلتا ہے، مثلا کوئی واک کر رہا ہے یا کسی جگہ جلدی پہنچ رہے ہیں، تو اس کے لیے تیز چلنے میں کوئی مذائقہ نہیں، چلا جا سکتا ہے۔ یہ اس سے مراد یعنی ایسی متکبرانہ چال، اور جو انسان تیز چلے اور بہت بھاگے، عادت ہی بنا لے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت آہستہ بھی نہ چلے، اس لیے کہ ایک تو عورتوں کا مشابہ ہے، دوسرا یہ بھی ایک تکبر اور تصنع اور بناوٹ ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اسی طرح یہ جو میانہ روی ہے، یعنی درمیانی چال، یہ صرف جو ہے نا وہ چلنے ہی میں نہیں، بلکہ یہ ہر چیز میں مومن سے اللہ کو مطلوب ہے۔ چاہے اگر کوئی مثال کے طور پر جو انسان کی معیشت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ درمیانی چال اختیار کرے، جہاں پر جو ہے نا وہ جتنا خرچ ہونا چاہیے اتنا کرے، اسے زیادہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں مومنوں کی صفات بیان کی، ان میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ درمیانی چال چلتے ہیں۔ تو میانہ روی اختیار کرنا، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچ کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے، کہ ظاہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی کمائی کے مطابق اپنے خرچے کو جو ہے وہ ڈھال لے گا اور اس میں بچت کرے گا، تو اس کے لیے یہ آدھی معیشت ہے۔ کہ انسان مطلب 2 لاکھ کماتا ہے لیکن خرچے میں اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے، پریشان ہی رہے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص 1 لاکھ کمانے والا ہے لیکن اپنا خرچہ دیکھ کے کرتا ہے اور سنبھل کے کرتا ہے، تو وہ خوشحال زندگی گزارے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جس نے بھی جو ہے نا وہ میانہ روی سے خرچ کرنے میں جو ہے وہ بے احتیاطی کی ہے، تو وہ کبھی خوش نہیں رہا، پریشان ہی رہا۔ اس نے فرمایا کہ میانہ روی ہر چیز میں مطلوب ہے، یہاں تک کہ یعنی جو عبادات ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انسان اتنی عبادت شروع کرے جتنی کر سکتا ہے اور ہمیشہ کرے۔ بہترین امور وہ ہے، عبادات وہ ہیں جو درمیانی ہوں اور ہمیشہ ان پہ ہمیشگی اختیار کی جائے۔ تو ہر کام کو میانہ روی کے ساتھ کرنا یہ ایک مومن کے لیے وقار کی علامت ہے۔ تو اس لیے فرمایا مقصد اور میانہ روی اختیار کیجیے فی مشیک، اپنی چال میں، چاہے وہ زمین پہ چال چل رہا ہے یا کوئی بھی دنیا کے معاملات کر رہا ہے، اس میں میانہ روی اختیار کرے۔ اور آگے 7ویں نصیحت کی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھیے۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات، بے شک تمام آوازوں میں سے سب سے مکروہ بری آواز، ناپسندیدہ آواز، لصوت الحمیر، البتہ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ
آواز کو ضرورت کے مطابق بلند کریں. اگر جتنی ضرورت ہے تو سامعین کو سنانے کے لیے اتنی آواز بلند کریں جس سے بات ہو رہی ہے، لیکن مطلب ہے کہ شور شرابہ نہ کرے خواہ بخواہ سے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ہو اونچی اونچی آواز سے بات کرنا، خاص کر غصے میں آ کے. ہمیں نہیں ایسا کام نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آواز کو اتنا بلند کرتے تھے تاکہ لوگ سن لیں اور ان کو تکلیف نہ ہو. تو اس لیے آگے مزید فرمایا نا کہ جو ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو مطلب یہ کہ انسان کے بلند آواز سے بولنے میں اور غرا کے بولنے میں اور بڑے بڑبڑا کے بولنے میں کوئی بڑائی نہیں ہے. اگر اس میں کوئی بڑائی ہوتی تو گدھا اس کا مستحق قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی آواز تو جو ہے نا وہ غیر معمولی بلند ہوتی ہے. تو خیر بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ ایک معقول انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ چلا کر یعنی آواز نکالے، بلکہ بات چیت کا بہترین طرز عمل یہ ہے کہ کوئی انسان جب بات کرے تو تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اور پھر اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہے تو اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے علمی عقلی دلیل کے ساتھ بات کرے. اور جب دلیل کے ساتھ اور بہترین انداز میں بات کرے گا تو اس کو لوگ قبول بھی کریں گے. اصل میں یہ ایک عام محاورہ ہے نا، ایک کسی کو بات سمجھانا، بات کر کے سمجھانا. کوئی آدمی طریقے سے بات کر کے سمجھائے گا تو وہ اثر بھی کرتی ہے، اور ایک بات کو دے مارنا کسی کے اوپر، تو دے ماری ہوئی بات کو جو ہے نا وہ کوئی بھی قبول نہیں کرتا، اس کا ریئیکشن بڑا سخت ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ درمیانی آواز، وقصد فی مشیک، میانہ روی اختیار کیجیے اپنی چال میں، وغضض، اور پست کیجیے من صوتک، اپنی آواز اتنی بھی پست نہ ہو کہ بھئی وہ سامعین کو سنائی نہ دے، پتہ ہی نہ چلے. ایسی آواز کرنی چاہیے کہ اتنی آواز نکالنی چاہیے کہ جس سے سامعین سن سکے آرام سے. ہاں، ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ آواز لصوت الحمیر، البتہ گدھے کی آواز. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.